2025 پاکستان ریلوے کے لیے افسوسناک سال ثابت ہوا۔ جعفر ایکسپریس کے اغوا سمیت مختلف حادثات نے مسافروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ دوسری جانب اسی سال ریلوے کو 93 ارب روپے سے زائد منافع بھی حاصل ہوا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے توقع ظاہر کی ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام پر 1 ارب روپے ریونیو کا ہدف حاصل ہو جائے گا۔ ہیرا بطول رپورٹ کر رہی ہیں۔ 2025 میں ریلوے کو سیکیورٹی اور حادثات جیسے چیلنجز بھی درپیش رہے، تاہم یہ سال ریلوے کے لیے اصلاحات، بہتری اور مالی استحکام کا سال ثابت ہوا۔ ریلوے رپورٹ کے مطابق 2024 میں 97 اور 2025 میں 95 ریلوے حادثات رونما ہوئے۔ ٹرینوں میں دہشت گردی کے 8 واقعات پیش آئے۔ جعفر ایکسپریس اور ریلوے ٹریکس کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس کے اغوا کا واقعہ پیش آیا، جس میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ 18 جون کو بم دھماکوں سے ریلوے ٹریک کو اڑا دیا گیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ سیفٹی اصلاحات کے بعد حادثات کی شرح 0.09% سے کم ہو کر 0.04% رہ گئی ہے۔ راولپنڈی کو ملک کا پہلا سمارٹ ریلوے اسٹیشن بنایا گیا ہے۔ ٹرینوں میں کیمرے بھی نصب کیے جا رہے ہیں۔ صرف 8 ماہ میں 8 ٹرین ریکس کے علاوہ لاہور، کراچی، راولپنڈی اور فیصل آباد کے اسٹیشن اپ گریڈ کیے گئے۔ ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ ڈیجیٹائز کر دیا۔ لاہور کے تمام اسٹیشنز، راولپنڈی کے تمام اسٹیشنز، کراچی کے، خانے وال، ملتان، آپ کو رات کے 12 بجے بھی صفائی ملے گی۔ ریونیو کے بارے میں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں 31 دسمبر 2025 تک ہم 50 بلین اچیو کریں گے اور 60 بلین جو ہے ہم اس فائنینشیل ایئر جو جون 2026 ہے وہاں تک ہم انشاءاللہ۔ ریلوے حکام کے مطابق ڈیجیٹلائزیشن، آؤٹ سورسنگ اور سیفٹی اقدامات کے تسلسل سے آئندہ برسوں میں ریلوے نظام مزید محفوظ، مؤثر اور مسافر دوست ہو جائے گا۔ اس وقت بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں 8 سالہ بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ اسی مہینے پیش آنے والا دوسرا واقعہ، اس سے پہلے اسی ماہ کے آغاز میں گلشن اقبال میں واقعہ پیش آیا جہاں مینول میں گر کر بچے کے انتقال ہوا تھا، اور اب ایک اور واقعہ پیش آیا کورنگی مہران ٹاؤن میں جہاں 8 سالہ بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا ہے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے راہیل سلمان سے۔ راہیل، کیا تفصیل پتہ لگی ہے اس واقعے کی؟ دیکھیے، ہماری بات کی پولیس حکام سے تو یہ بتاتے ہیں کورنگی صنعتی ایریا مہران ٹاؤن کے علاقہ ہے جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بچے کی شناخت 8 سال کے دلبر کے نام سے کی گئی ہے۔ پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ ابتدائی معلومات کے مطابق بچہ اپنے گھر کے باہر گلی میں کھیل رہا تھا اور وہاں گلی میں جو مین ہول تھا اس کا ڈھکن نہیں تھا۔ کھیل کے دوران بچہ گٹر میں جا گرا اور جو دیگر بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے اس نے فوری طور پر اس کے گھر جا کر اطلاع دی، جس پر اس کے گھر والے جو باہر آئے اور ایک چچا جو ہے وہ پولیس کو کم بتاتے ہیں کہ انہوں نے گٹر میں اتر کر اس کی لاش نکالی۔ وہ دم توڑ چکا تھا اس وقت تک، اور اس وقت جو وہ لاش کو قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا یہ بتاتے ہیں کہ اس گٹر پہ ڈھکن نہیں تھا، جس کی وجہ سے بچہ جو کھیل کے دوران گٹر میں گر گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی کراچی میں اس قسم کے واقعات پیش آ چکے اور اس ماہ کے آغاز میں بھی جو ہے گلشن اقبال کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جانب سے سنائی گئی 14 سال قید و مشقت کی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ روزنامہ ڈان کے مطابق فیض حمید کے وکیل میاں علی اشفاق نے اپیل دائر کرنے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ فیض حمید کو 11 دسمبر کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور اختیارات کے غلط استعمال سمیت 4 الزامات میں 14 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن 133B کے تحت فیض حمید کے پاس 40 دن میں سزا کے خلاف اپیل کی مہلت تھی۔ سزا کے خلاف اپیل کا میجر جنرل یا اس سے بڑے رینک کے آفیسر کی سربراہی میں قائم کورٹ آف اپیل جائزہ لے گا۔ کورٹ آف اپیل کا تقرر آرمی چیف کرتے ہیں۔ آرمی چیف کو سزا کی توثیق، ترمیم یا منسوخی کا اختیار حاصل ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جانب سے سنائی گئی 14 سال قید و مشقت کی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ روزنامہ ڈان کے مطابق فیض حمید کے وکیل میاں علی اشفاق نے اپیل دائر کرنے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ فیض حمید کو 11 دسمبر کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور اختیارات کے غلط استعمال سمیت 4 الزامات میں 14 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن 133B کے تحت فیض حمید کے پاس 40 دن میں سزا کے خلاف اپیل کی مہلت تھی۔ سزا کے خلاف اپیل کا میجر جنرل یا اس سے بڑے رینک کے آفیسر کی سربراہی میں قائم کورٹ آف اپیل جائزہ لے گا۔ کورٹ آف اپیل کا تقرر آرمی چیف کرتے ہیں۔ آرمی چیف کو سزا کی توثیق، ترمیم یا منسوخی کا اختیار حاصل ہے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچ قوم کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مزاحمت کا راستہ اپنانے والے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ صوبائی حکومت نے شہداء کے بچوں کی سرپرستی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں ایک دانش اسکول ہمیں دیا ہے، اس کی تکمیل بہت جلدی ہوگی۔ بلوچ قوم کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارا جینا مرنا اوڑنا پاکستان کے ساتھ تھا اور پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ جو بلوچ بھائی آج پہاڑوں پہ مزاحمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، گزارش کر رہا ہوں پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، قطعاً اس کی اجازت حکومت نہیں دے سکتی ہے کہ آپ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کریں۔ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑیں گے، اس مظلوم عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ موسیٰ خیل کے اندر بس سے اتارا گیا، بے دردی کے ساتھ اس عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو اور شوہر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ حکومت بلوچستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہداء کے بچوں کو ہم اڈاپٹ کریں گے۔